اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے مولا روزے کیوں واجب ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے واجب قرار دیے ہیں کہ امیر اور غریب برابر ہو سکے۔ بندہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ امیر اور غریب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ امیر نے کبھی بھوک کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے اس کی خواہش جو ہو اسے خرید سکتا ہے، اس کے بس میں ہے، جو خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے مخلوق کو باہمی طور پر مساوی کیا جائے، تو اس طرح امیر بھی بھوک کا مزہ چکھے تاکہ کمزوروں پر اس کا دل نرم ہو اور بھوکوں پر رحم کرے۔ اور آج 13 ماہ رمضان مبارک ہے، اور اس کے حوالے سے کہ جو اعمال کرنے چاہیے، مختصر بہت سے اعمال ہیں، لیکن میں ایک دعائے مجید جسے کہتے ہیں 13، 14 اور 15 ماہ مبارک میں پڑھی جانے والی دعا، یہ رسول خدا سے منقول ہے، بڑی شان والی یہ دعا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ جیسے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو اس وقت پہنچائی جب آپ مقام ابراہیم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب مقام ابراہیم میں نماز ادا کر رہے تھے تو کف امی نے بلد الامین اور مصباح میں اس دعا کو درج کیا ہے، اور کتاب کے حاشیے میں اس کی فضیلت بھی ذکر کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی کوئی شخص اگر گناہ گار ہو تو اس دعا کو اگر پڑھے ان 3 دنوں میں، یعنی 13، 14 اور 15 ماہ رمضان میں یہ پڑھے، ان 3 دنوں میں اگر یہ دعا پڑھے، جتنا بھی بندہ گناہ گار ہو، چاہے اس کے گناہ بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ اسے معاف کرے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر اعمال کریں، خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم کریں تو خدا وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے تو اسے شفا ملے گی، اور اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا ہوگا۔ کسی مشکل یا کسی پریشانی کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی خدا ختم کرے گا۔ یہ دعا پڑھے اس کے لیے مفید ہے۔ یعنی اگر وہ مریض ہے اسے شفا ملے گی، اگر مقروض ہے اس کا قرض غیب سے ادا ہوگا، اگر کسی مشکل میں مبتلا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو وہ اس کی مشکل یا پریشانی خدا دور کرے گا۔ اگر ہم کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کریں تو خدا ہماری مشکل پریشانیاں، ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، ہماری مشکل پریشانیوں کو دور کرے گا۔ لیکن اس دعا کو ان دنوں میں پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور کتابوں میں دیکھا جائے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو بندہ اگر کسی حالت میں بھی ہو، مرنے کی حالت تک بھی ہو، اگر اس کا سانس نکل رہا ہو، آخری سانس میں ہو، اگر اس کو اس دعا کی اگر فضیلت پتہ ہو تو پھر بھی یہ دعا پڑھے گا ضرور۔